السلام علیکم۔ دنیا میں بڑی خبریں آ رہی ہیں۔ 10 مئی کو دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے بھارت کو دھول چٹا دی۔ اس کے بعد دنیا بھر میں چینی ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت بڑی خبریں سامنے آئیں کہ یورپ نے اور امریکہ نے تسلیم کر لیا کہ چین کی ٹیکنالوجی ان سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ آج ایک اور بہت بڑی خبر جو پچھلے چند مہینوں سے امریکہ اور چین کے درمیان ایک بہت بڑی ٹیرف کی جنگ چل رہی تھی، اس میں بھی امریکہ نے آخرکار چین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور ٹیرف میں 115% کمی کر دی گئی ہے۔ اب چین کے لیے ٹیرف 30% ہوگا، جبکہ چین نے امریکہ کے لیے ٹیرف 10% کر دیا ہے۔ اس سے دنیا بھر میں جو ایک پوری غیر یقینی کی صورتحال تھی اس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ سٹاک مارکیٹس میں تیزی آ گئی ہے، گولڈ مارکیٹ دنیا میں نیچے گرنا شروع ہو گیا ہے۔ صرف آج کے دن گولڈ کے ریٹس میں فی اونس $110 کی کمی ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اچھی خبریں آپ کو ملنے والی ہیں۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑی خبر تھی وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی، جس کا 10 مئی کو ڈراپ سین ہوا اور سیز فائر کے بعد پاکستان نے بھارت کو اس کے گھٹنوں پر جھکنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان کی فتح میں پاکستان کے دوست ملک چائنا کی ٹیکنالوجی کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ چین کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے پاکستان نے بھارت کو شکست فاش دی، جس کے بعد دنیا میں چینی ٹیکنالوجی کی مانگ میں بھی اضافہ ہوا اور قدر میں بھی اضافہ ہوا۔ آج چین دنیا کے ایک مضبوط عسکری قوت کے طور پر اپنی شناخت بنا چکا ہے۔ اس کے بعد امریکہ نے بھی چین کے سامنے جو ٹیرف وار ہے اس کے سامنے جھکنا مناسب سمجھا، یعنی مزید کسی جنگ میں جانا چین کے قد میں اضافہ کرے گا۔ تو امریکہ نے سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں چین کے اکثر مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے چین کے لیے جو ٹیرف 145% تک کر دیا تھا اس کو میں 115% کمی کر دی ہے، یعنی دونوں ممالک نے 115% کمی کر دی ہے۔ اب چین کے لیے امریکہ کا نیا ٹیرف 30% ہوگا، جو پہلے مختلف پروڈکٹس کے لیے 0 سے لے کے 12% تھا۔ دوسری جانب چین نے بھی امریکہ کے لیے ٹیرف میں کمی کر دی ہے اور اب وہ 10% ہوگا۔ اگر ہم دونوں ممالک کے درمیان باہمی تجارت کی بات کریں تو ان دونوں ممالک کے درمیان $582 ارب سالانہ کی تجارت ہوتی ہے، جس میں تجارتی حجم جو ہے اس کا جھکاؤ چین کی جانب ہے۔ چین مجموعی طور پر $438.9 ارب کی برآمدات کرتا ہے امریکہ میں، جبکہ دوسری جانب امریکہ $143.5 ارب کی برآمدات کرتا ہے چین میں، یعنی کہ $439 ارب کی برآمدات تقریباً چین سے امریکہ کی جانب ہوتی ہیں۔ اگر امریکہ جو اس وقت بہت بڑے پیمانے پر تجارتی خسارے کا سامنا کر رہا ہے، اس کو مجموعی طور پر سالانہ $1.2 ٹریلین تجارتی خسارے کا سامنا ہے، تو آج اگر وہ یہ ٹیرف لگاتا ہے تو اس کو چین سے اچھے خاصے پیمانے پر بڑے پیمانے پر جو ہے اس کو پیسے مل سکتے ہیں ٹیکس کی صورت میں۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ $493 ارب پر کتنا ٹیرف اس کو وصول ہوگا تو اس کی مالیت تقریباً $131 ارب سے بھی زیادہ بنتی ہے، یعنی کہ امریکہ کو اس اقدام سے $131 ارب کا فائدہ ہوگا۔ دوسری جانب چین بھی ٹیرف کی بنیاد پر کافی چین کے لیے ایک منڈی اوپن رہے گی اور چین جو ہے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے، اس کے مطالبات کو تسلیم کیا گیا ہے اور چین جو ہے اس کو ان روڈز امریکہ کے اندر جو چاہیے تھے وہ اس کے مینٹین رہے۔ دوسری جانب اس فیصلے نے دنیا بھر میں جو ایک غیر یقینی صورتحال تھی اس کا خاتمہ کیا ہے۔ دنیا بھر کے سٹاک مارکیٹس میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ گولڈ مارکیٹ جو پہلے سے جس کے اندر بہت زیادہ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ تھا، دنیا میں چونکہ خریداری بہت ہو رہی تھی تو اس کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ گولڈ کی قیمتوں میں کمی آئی ہے ان مذاکرات کی کامیابی کے بعد، اور صرف ایک دن میں گولڈ کی فی اونس قیمت $110 کم ہو گئی، یعنی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں گولڈ سستا ہوا ہے۔ اگر پاکستانی مارکیٹ کے حوالے سے اس کا امپیکٹ دیکھا جائے تو ممکنہ طور پر ایک دن میں پاکستان کی گولڈ مارکیٹ میں گولڈ فی اونس 24 کیرٹ گولڈ جو ہے وہ $10,000 تک سستا ہو سکتا ہے، فی اونس نہیں، تولے میں $10,000 کا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کچھ دن تک ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں گولڈ سستا ہوگا، لیکن ایک اور بھی صورت ہوتی ہے جب گولڈ سستا ہوتا ہے تو اس کی بائنگ میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب بھی دنیا کے بہت سے ممالک کے سینٹرل بینکس جو ہیں
وہ بائنگ پر کو اہمیت دے رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو مزید گولڈ ملے، کیونکہ یہ سب سے محفوظ سرمایہ کاری ہے دنیا کے اندر. اور اپنے ایسٹس بنانے کے لیے ابھی تک جو پچھلی غیر یقینی صورتحال ہے امریکہ کی جانب سے جو پیدا کی گئی، اس کے بعد دنیا کے ممالک سینٹرل بینکس یہی چاہیں گے کہ اگر گولڈ سستا ہوتا ہے تو وہ مزید سرمایہ کاری کریں. تو جو لوگ سونا خریدنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ سونا سستا ہونے جا رہا ہے. اگلے 3-4 دن تک یا اس ہفتے تک اگر آپ سونا خریدنا چاہ رہے ہیں تو آپ سونا خرید سکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد سونا یا تو اپنی جگہ پر رک جائے گا یا اس میں تھوڑا سا اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے، کیونکہ سینٹرل بینکس سونے کے اندر بائنگ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور اس کمی کا وہ فائدہ ہر صورت اٹھائیں گے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے اور اس نے انڈیا کو جس طرح سے ہم نے شکست دی، ایک ٹیکنالوجیکل سپورٹ ہمیں چائنا سے ملی اور پاکستان کی بہادر افواج نے چین کو شکست دی. اس کے بعد ہمارے دوست ملک چین کے لیے بھی ایک آسانی پیدا ہوئی ہے کہ اس کے امریکہ کے ساتھ جو ٹیرف کا جھگڑا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. امریکہ نے اس کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور اس کے جو ٹیرف ہے اس پر جو 145% ٹیرف لگایا تھا اس کو کم کر کے 115% کر دیا ہے، جس کے بعد چین کی امریکہ کے اندر جو برآمدات ہیں وہ اسی طرح جاری رہیں گی جو پہلے سے جاری تھی. ممکن ہے وہ تھوڑی سی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے، جو چائنیز پروڈکٹس ہیں وہ امریکہ میں مہنگی ہو جائے، یا امریکن پروڈکٹس جو چائنا آ رہی تھی وہ تھوڑی سی مہنگی ہو جائیں. لیکن یہ ہے کہ جو ایک خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ چائنیز پروڈکٹس کی جو برآمدات ہیں وہ امریکہ میں کم ہو جائیں گی، تو اس کا امکان اب تقریباً ختم ہو گیا ہے. میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل.